تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آنے کو ہے۔ جی ہاں، گلگت بلتستان میں انتخابی میدان کل سجے گا۔ انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پولنگ اسٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر مجموعی طور پر 403 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقامی پولیس اور جی بی اسکاؤٹس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ مجموعی طور پر 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابی میدان میں مجموعی طور پر 396 مرد امیدوار اور 8 خواتین مد مقابل ہیں۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے 23 امیدوار، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی 15، پاکستان مسلم لیگ کے 11، جے یو آئی فے کے 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ ایم ڈبلیو ایم 7، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار انتخابی دوڑ میں شامل ہیں۔ 266 آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے آخری روز گلگت بلتستان میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر رہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بڑے عوامی جلسے کیے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں گلگت بلتستان سے عمران شیر خان جی۔ گلگت بلتستان الیکشن کا جو انتخابی مہم تھی وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ آج جو ہے یہاں پر گلگت بلتستان کے دیگر جو پولنگ اسٹیشن سے وہاں پر جو سامان انسٹال کیا جانا ہے اس کی تیاریاں اس وقت ہو رہی۔ اس وقت میں گلگت تحصیل میں موجود ہوں تو یہاں پر یہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں پولنگ اسٹیشنز میں جو سامان انسٹال کیا جانا ہے اس کو جو ہے یہاں پر جو متعلقہ پولنگ اسٹیشن کے ممبران ہیں ان کو جو ہے یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو پولنگ بوتھ کے جو سامان ہیں اور دیگر جو ہے وہاں پر جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں سے پولنگ بوتھ جو پولنگ اسٹیشنز ہے وہاں منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے گلگت بلتستان کی پولیس، جی بی پولیس اور پنجاب سے آئی ہوئی پولیس جو ہے اس تمام تر صورتحال کی نگرانی کرے گی۔ اور یہاں پر ایسی سے ہم نے بات کی اور یہ حلقہ بند کے جو 80 پولنگ سٹیشنز ہے ان کے لیے سامان جو ہے یہاں سے جا رہا ہے اور ایسی کے مطابق جو 80 پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں سے 41 جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ انتہائی حساس ہیں اور 31 جو ہے وہ حساس قرار دیے گئے جہاں پر سیکورٹی جو انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ، آپ سے وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے جلسے سب نے دیکھے، کوئی شک نہیں کہ کل جی بی میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ وزیر سندھ شجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جن وفاقی وزراء کو گلگت بلتستان نہیں جانا چاہیے تھا وہ بھی گئے۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بھی جی بی گئی ہوئی ہے۔ جس کو آپ نے بیچنا ہے، مگر گلگت بلتستان کے عوام صرف ان جماعتوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام صرف اس جماعت کے ساتھ دیتی ہے جو نہ صرف ان کا خدمت کر سکتے ہیں، جو نہ صرف ان کا نمائندگی کر سکتے ہیں، مگر وہ واحد جماعت جو شہادت قبول کر لیں گے، مگر عوام کے حقوق پہ سودا بازی کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے بات کریں گے ملک دشمنوں کی۔ فتنہ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ ایک بار پھر بے نقاب۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خارجی عمر دین عرف جذبہ نے انتہائی ہوشبہ انکشافات کر دیے۔ کہا کہ خارجی نیٹ ورک شادی خیل بیس اور کوئٹہ خواہ روڈ پر دھماکے میں ملوث تھا۔ دھماکے میں 7 پولیس اہلکار ماہ رمضان میں شہید ہوئے تھے۔ خوارج منشیات کے عادی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ خارجی بھتہ خوری، گاڑیاں چھیننے، اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہیں۔ ویڈیو بیان میں بتایا گیا ہے کہ کمانڈروں کے ساتھ 60 سے 70 افغانی ہیں۔ افغانستان سے ٹریننگ لی ہے اور خارجی کمانڈر شریعت کے نفاذ اور جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ نوم دی عمر دین پلار نامه مې د ملک ظهورالدین زه شادي خیټ سره اوسېږم او زما په تعلیم کې دي اتم پرې مې ویلي دي زه 12 جنوري 2025 کې تللی وم او ما ته
پلار سره مې شخصي و لانجه مې کړی و او ما ته رجولي شو هغه ما ته ویلي و چې ته دارې لاړ شي. دا ټولو کمانډرانو سره دغه سال کې لا 70 افغانان به چې څومره افغان کمانډران دي کوم خاطر مالا شي دي دغه کړی و مخته پیل مختوار چې کړی و د راکټ ول دا هغه ول د راکټ ول چې کړی و افغانستان کې دي کې په کومه خوا په روټ شي دي دي کې چې دا کومه هغه ته خکړی و دي کې دا کوم امیر شو دا خاطر او د خاطر سره چې څومره کسان وو کسان افغانان او کسان چې ټول افغانان وو چې څنګه کړو یو په شادي خیل په بیس باندې شي کړیو یو د کوټه خوا په روټ شي د کوټه خوا روټ شي په کومه غي تایید شي شو او کسان شهیدانو د پولیس ول په روزي کې چې هغه شهیدان کړي او کسان یې واغ کړی مونږ به مستبي اپته کې 1000 روپۍ راکولې کوم د دکان خوراک ول شي بشي سو د دکان متشره وخت او امیر په سیول کلو چې چا به غاښ کوم غاښ کسان شي او چې ټیک په وکړو اختبای 25000 لا 30000 روپۍ د افغانستان کوم غاښ امیران شي دي هغه به دغه په ډول پیسې به و تر لګلې چې کوم د دغه شي دي د ټیکداران دغه نه به ټیک ساختلو او شي د چا به گاډیو لا به د شاده کور ولې ځینکای ماشوم لا څو په یوړو دغه نه به پیسې وړي ځینکای لا ماشوم به یوړو او به تو ویل چې موږ ته دوره پیسې را رسول او ماشوم وز دا افغانستان نه مترلې په کسانو ته ولګي افغانستان راوړوي د کې یو سنې په ډیزل ته سنې پر راکټو لړکې دا پنځشکین دا دا شاملې دي چې دا کوم کور ول شي دا کور ول کوم الکان شي دا کور ول سره نه لګي چې پلار نار سره نه انجام نه دا نه لګي دغه تبع ورسي دغه دعوت چلوي چې مونږه د اسلامي حکومت چلو مرکز کې بدله سيو کې سار شي ټیکسي بس به سار شي ټیکسي په داس 11 پاره په جیب به او دوی به شي ټیکسي مالای اوخري ورته به دا ماینس کې دا نشي کوي آیس پودر اپینو سنگریټ ودای شو په شروع کړی وي د بعد دا چې وکی چې دوه خپل ځان ته الکانو ساتلي دي یو بسمت الله ګل سلام خاطر دوه ټول اسمدان خپل الکان ساتلي خپل معنی سره جلا سره کوي کمرې کې موږ دا وایي چې اسلامي شریعت په موږ راولو او موږ ته خدا په تسمات خپل نه لګي چې شریعت نامه خالی پیژند نور دا پته لګي شریعت سره پاس توای اساس مطلب دی لا اله الا الله محمد رسول الله دې دا معنا دي چې موږ د خپل د قران د اسلامي ځمای په خپل پیغمبر به اسلام راوړی دي او اسلام په قران باندې د مشین بدر کې او په قبر باندې ټول شان بدر کې حالت خوندونه دي شخراکونه حالت شه بدر کوي پیسې هر قسم شی بدر کوي او که څومره ویډیوګان شي ویډیوګان به راښکارولي چې دا ویډیوګان ګوره د ویډیوګان شي هر قسم داس کسان باندې سي او دا څور شان مشه ویډیوګان کې به څومره کارونه وکړي ویډیوګان به راښکارولي د مون د خوشدا د شادي خیل د کلی خاص کار د زوري ملي تاسو څومره مالش کوي دا ټول حکومت په درواغ وایي او په ټول درواغ وایي او دا چې څومره مانس کوي دا ټول درواغ دي आगे बढ़ते हैं। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका ने आज सुबह सवेरे ईरान में गुरोक और जजीरा कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान में गुरोक और जजीरा कशम पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की तरफ से अबनाए हुर्मुज़ की तरफ दागे गए 4 खुदकुश ड्रोन को मार गिराया गया। अमरीकी अफवाज ने मज़ीद हमलों को रोकने के लिए गुरूक और जजीरा कशम में ईरान के साहिली निगरानी के रेडार मरकज़ को भी निशाना बनाया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस के हमसाया ममालिक की तरफ दागे गए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन रोके गए। अमरीकी हमले के जवाब में खत्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान पासदारान इनकलाब ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का ये भी कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर की गई है। 4 तेल बरदार टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त अबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। बहरिया ने इंतबाह भी जारी किया जिसे नज़रअंदाज किया गया। इस पर एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर रोक दिया गया और दीगर वापस लौट गए।
بالآخر ایران کو ڈیل کرنا پڑے گی، اسے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے پاس اب صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ ایران نے اتفاق اس لیے نہیں کیا کہ وہ طاقتور اور غیور ہے۔ میں ڈیموکریٹ ہوتا تو کوئی نہ پوچھتا کہ جنگ کب جیتی جائے گی۔ جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری انتظامیہ کو ایران کے معاملے پر زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران جوہری ہتھیار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آبنائے ہرمز سے بہت سے آئل ٹینکرز گزرے ہیں۔ تعداد بتانا نہیں چاہتا۔ آبنائے ہرمز بحران حل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی تصویراتی غلطی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن چکا ہے۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور تصویراتی نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ طاقت کے نئے توازن، علاقائی نظم کی تشکیل مزاحمتی محاذ کو کمزور کر کے ممکن نہیں۔ سفارتی خوش فہمیوں کی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ پائیدار امن بے بنیاد دعووں کی بجائے طاقت کے متوازن نظام میں پروان چڑھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے منجمد اثاثے بحال کر کے ایران امریکہ مذاکراتی ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں۔ محسن رضائی کے مطابق امریکہ کے لیے 24 ارب ڈالرز ایران سے سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے بڑی رقم نہیں۔ یہ ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ ایران سے سمجھوتے کے لیے درکار رقم سے لڑنے کے لیے درکار رقم سے بہت کم ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران جنگ کو بحیرہ ہند، بحیرہ احمر، باب المندب اور بحیرہ روم تک لے جائے گا۔ محسن رضائی نے ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی ملاقات کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکی حکام کی جاسوسی بڑھا دی ہے۔ نگرانی کا مقصد مشرق وسطی تنازع میں ٹرمپ انتظامیہ کے خفیہ گفتگو سننا، امریکی فیصلہ سازی کی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ پینٹاگون کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے اسرائیل کی جانب سے امریکی حکام کی جاسوسی کے خدشے کا لیول بڑھا کر اہم کر دیا ہے۔ ایک انٹرنل میمو کے مطابق اسرائیل کی انسانی جاسوسی اور تکنیکی معلومات اکٹھا کرنے کی صلاحیتیں نازک سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ دستاویز میں مخصوص واقعات کی ایک سیریز کی نشاندہی کی گئی ہے جس سے امریکی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی جب بھی اسرائیل جاتے ہیں تو معمول سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں کیونکہ اسرائیلی جاسوسی کرنے میں بہت جا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فوجی گاڑی پر حملہ، لبنانی فوج کے افسر سمیت متعدد اہلکار شہید ہو گئے۔ لبنانی فوج کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل فوجی کی کارروائیاں جاری ہیں اور ہفتے کے روز جنوبی لبنان میں ایک فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک افسر سمیت متعدد لبنانی فوجی شہید ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لبنان کے صدر جوزف اون کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جناب صدر لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے بچائیں۔ عباس عراقچی نے لبنان کے صدر جوزف اون کے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو کی ویڈیو پر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جوزف اون کے بیان سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایران ہی ہے جس نے لبنان پر قبضہ کیا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، ان کے ملک پر روزانہ بمباری کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے بچائیں۔ امریکہ کے ساتھ لبنان کارڈ استعمال کرنا ہوتا تو معاہدہ کافی پہلے ہو چکا ہوتا۔
ایران کو داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پوٹن نے واضح کیا کہ نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ روس نے ایران کو اسلحہ دیا۔ دیگر خبروں میں جانیے کہ بشکیک میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ وزرائے داخلہ نے باہمی تعاون بڑھانے کے لیے وزارت داخلہ کے درمیان ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور روسی ہم منصب ولادیمیر کولوکولٹسیف کی ملاقات میں اہم معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور تاجکستان کے وزیر داخلہ رمضان رحیم زادہ کے ملاقات میں افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپوں کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ازبکستان کے وزیر داخلہ میجر جنرل عزیز تاشپولاتاف کے درمیان ملاقات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور مشترکہ ٹریننگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بھارت کے بے بنیاد بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بھارت جھوٹی کہانیوں اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے فروغ میں عالمی شہرت رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی دعوے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے کا طویل ترین غیر حل شدہ تنازع ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ کشمیر تنازع کا منصفانہ حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ہے۔ کشمیریوں کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی فورسز کو سخت قوانین کے تحت حاصل استثناء تشویشناک ہے۔ دریاؤں کے کناروں سے لے کر پہاڑوں کی چوٹی تک گلگت بلتستان کی زمین پر گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پاکستان پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں، ہم نے تاریخی قانون سازی کے ذریعے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کے مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا اور ثابت کیا کہ عوام کے حقوق صرف نعروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ اس قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کی زمین کا حقیقی مالک بنایا جائے اور ان کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے۔ میرے گلگت بلتستان کے بھائیوں بہنوں، میں آپ کو مالکانہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں۔ دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ کا چوٹی تک آپ کو زمین کا مالک بنانا چاہ رہا ہوں۔ آج سے نہیں، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، خاص طور پہ جب سے میں گلگت بلتستان میں کیمپین کر رہا ہوں، تو یہی ہمارا مشہور رہا ہے۔ اور پچھلے قانون ساز اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تحریکی لیجسلیشن پاس کیا جس کے تحت 28,000 مربع میل زمین جو ریاست کا زمین ہوتا تھا، ہم نے اس کو قانونی طور پہ لیجسلیشن کر کے کامن لینڈ میں تبدیل کر دیا۔ اور وہ کامن لینڈ کے اب 2 حصے ہیں، ایک قابل کاشت ہے، ایک ناقابل کاشت ہے۔ جو قابل کاشت زمین ہے، ہم نے اس لیجسلیشن کے ذریعے اس کو قابل تقسیم بنا دیا ہے، اور جو ناقابل کاشت زمین ہے اس کا بھی تحفظ کیا ہے، اس کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے اس لیجسلیشن میں ہم نے کور کیا ہے۔ اب رہتا اس قانون سازی پہ عمل درآمد۔ خبروں کا آغاز کریں۔ حکومت نے رد و بدل کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے۔ وزارت توانائی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود شہری حکومت سے مکمل طور پر مطمئن نظر نہیں آتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید کمی کی جاتی تو اس کے مثبت اثرات براہ راست
आम आदमी तक पहुंच सकते थे। ईंधन सस्ता होने से अशिया खुरनोश और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी कमी आएगी, जिससे घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ मजीद कम हो सकेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन सैयद इमरान शमसी से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद है। इमरान, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जितनी तेज़ी से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ था और उसके बाद अब आस्ता आस्ता जो है पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ रही है, इस हवाले से शहरियों से पूछते हैं कि वो क्या इस चीज़ को खुश आइन समझते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये खुश आइन चीज़ है कि जो कमी आ रही है? बिल्कुल, जो कमी आ रही है वो खुश आइन भी है और मज़ीद कमी भी होनी चाहिए। और चूँकि ये अगर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो मैशत का चक्का भी तेज़ी से घूमेगा, जितना ज़्यादा होगी उतना मैशत का चक्का भी स्लो रहेगा आपका। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं आप? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि बस रिलीफ दें, बहुत हो गया, 3 साल हो गए, अब रिलीफ थोड़ा सा होना चाहिए। 3 साल हो गया है, रिलीफ देना चाहिए, शहरी का कहना है। आप बताएं कि आप मज़ीद क्या चाहते हैं? पेट्रोलियम की कीमतों में कमी तो हो रही है, मज़ीद इसमें क्या चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल जो सा वो सस्ता मिल रहा है, उस हिसाब से इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा काम करें ताकि माशी हालात जो से वो बेहतर हो सके और जो सा जैसे बाकी चीज़ों में रिलीफ आ, क्योंकि जैसे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है फिर बाकी भी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। सब मैं ये देखना चाह रहा है कि आपसे भी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे पेट्रोल की अब कीमतें कम हुई हैं तो आया देखना ये कि अब जैसे कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल की वजह से, क्या अब वैसे दोबारा कम होंगी कि नहीं होंगी। तो ये भी होना चाहिए कि जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है, हर दुकानदार अपनी कीमत को बढ़ा देता है, अब कम हुई है तो क्या ये दोबारा कम करेंगे बाकी चीज़ों के अंदर? शहरियों का ये कहना है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ रही है तो बाकी अशिया में भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों को ही आड़े लाकर जो है गया था कि हर चीज़ में महंगाई हो रही है। हुकूमत वक्त से इनका मुतालबा है कि बाकी चीज़ों को भी सस्ता किया जाए। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका अवामी राय देने के लिए। आवाम से आज भी 105 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत ने लेवी खत्म ना की तो हड़ताल की कॉल दे देंगे। लेवी की मद में आवाम से 8,066 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। एक ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो टैक्स के जुमरे में ही नहीं आता। बजट में टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। बजट तो पाकिस्तान में रोजाना आता है, हर जुमे को पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती है कि ये पेट्रोल की कीमत को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन हालात में भी इन्होंने लेवी लगा कर रखी हुई है। एक ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है कि जो टैक्स के जुमरे में भी नहीं आता, और हुकूमत अपनी नालायकी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अवाम के ऊपर बोझ डाल रही है। हम हड़ताल और जो है पूरा पहिया जाम, ये दोनों ऑप्शन हमने रखे हुए हैं। हम मुशावरत कर रहे हैं, अगर हुकूमत ने इस लेवी को ख़त्म नहीं किया और इस बजट में भी इसको लगा कर रखा तो हम फिर अनाउंस करेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम को कॉल देंगे। चूंकि अब हालात जो है ना वो लोगों के काबू से बाहर आ रहे हैं। बजट तो पाकिस्तान में रोज़ाना आता है और हर जुमे को एक बजट का ऐलान करते हैं हमारे जो वजारत पेट्रोलियम वाले हैं या हुकूमत की तरफ से, और पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। इस बजट में हम जो देख रहे हैं कि ये मजीद टैक्सेस लगाने की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत तबाहकुन होगा पाकिस्तान के लिए, उसकी मईशत के लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई रही थी। 38 नुकात में से कुछ मुकम्मल और कुछ जुज़वी हद तक मुकम्मल हो गए। नुमाइंदे खुसूसी न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हमीद और आप न्यूज़ वन टेलीविज़न देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि गुज़श्ता कई दिनों से सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर होती चली गई है और गुज़श्ता रात हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बड़े फैसले किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो किया, अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और उस पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और उसके तमाम यकीनन उसके ख़िलाफ़ जो शेड्यूल 4 में उसको रखा है तो उसके खिलाफ यकीनन तमाम तर कार्रवाइयाँ आगे चल के होगी, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ 9 जून को उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया और आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट की है और एक तरफ इलेक्शन का शेड्यूल हुकूमत आज़ाद कश्मीर अनाउंस कर चुकी है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने ज़हमत दी है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब
بہت شکریہ راٹھور صاحب. یہ بتائیے کہ اس بڑے فیصلے کے پیچھے کیا یہ اچانک ہو گیا یا ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ اب ان کو کالعدم قرار دینا ہی حل تھا؟ دیکھیے، جب ٹیبل پر بیٹھ کر حکومت پاکستان کی ساری قیادت آپ کے سامنے موجود ہو، ریاست کی حکومت کی قیادت آپ کے سامنے موجود ہو، ریاست کا وزیر اعظم آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کے ادارے آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ سے یہ کہیں کہ بیٹھ کر ہر معاملے کا حل نکالنے کو ہم تیار ہیں، ہمیں 5-6 دن کا مزید وقت دے دیں، تو کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو حل نہ ہو. لیکن آپ 1 دن کا وقت دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور اس کے بعد بھی جب ریاست کے اندر کنسنسس کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے کہ آپ اس میں شریک ہوں، تو آپ اس میں بھی شریک ہونے سے انکار کر دیں اور پھر آپ ایک بیانیہ بنا دیں کہ اب اگر سارے معاملات حل بھی کر دیے جائیں تو ہم نے ریاست کو ہر صورت میں اس لانگ مارچ کو کرنا ہے. تو پھر میرے خیال میں جس طرح کی صورتحال تھی وہاں پر ان چیزوں کی توقع کی جا سکتی. آپ نے اے پی سی بھی بلائی اور اے پی سی میں ہماری اطلاعات کے مطابق آپ خود چل کر گئے وہاں جا کے ان کی لیڈرشپ کو دعوت دی کہ آئیں بات کریں بیٹھ کے. تو اس پر ان کا نہ آنا، شامل نہ ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس انوالو ہیں کہ جو جان بوجھ کر جو ہے جواز بنایا جا رہا ہے مطالبات کو، لیکن بیک ڈور کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور سازش آزاد کشمیر کے خلاف ہو رہی ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا سازش ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عادت پڑ چکی ہے انہیں، اس سے پہلے 3 دفعہ جب بھی انہوں نے مطالبات کیے وہ کیا تھے وہ کیا نہیں تھے، لیکن تینوں دفعہ ایسا ہوا کہ ریاست نے سرنڈر کیا اور ریاست میں انتشار ہوا اور انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. تو جب ایک ماضی سے جو ایک ان کو جس طرح سے وہ چل کر آئے ہیں، آج بھی شاید ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے یہ مطالبات حل تو کروانے ہیں، لیکن پھر ہم نے یہ ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں بلکہ لڑائی لڑ کر کروانے ہیں. لیکن اس لڑائی میں میرا یہ سوال تھا کہ اس لڑائی میں جو لوگ جن کی جانیں ماضی میں بھی گئیں اور اللہ نہ کرے جو آج صورتحال ہے اس میں بھی اندیشہ ہے، تو میں اور شوکت نواز میر صاحب تو یہیں ہوں گے، لیکن وہ لوگ لوٹ کر واپس نہ کبھی آئے نہ کبھی آئیں گے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یقیناً پہلے بھی ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہوئے اور شاید آئندہ بھی ہوں، لیکن جس طرح کے حالات آج ریاست کے اندر ہونے جا رہے ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جواز خود پیدا کیا گیا. اس سے پہلے بھی تشدد ہوا اور کئی لاشیں گری، ہم نے دیکھا کہ بڑے افسوسناک واقعات ہوئے. اس کے بعد شاید یہ کوششیں کی جا رہی تھیں، حکومت پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان بھی آن بورڈ تھے اس پہ کہ تمام مطالبات 38 میں سے غالباً 35 کے قریب ان کے ڈیمانڈز پورے ہو گئے. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ وہ مہاجرین کی نشستیں جو 12 ہیں ان کے ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک آئینی معاملے کے اندر الجھ کر جو ہے وہ یہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس سے اوپر دیکھتا ہوں چیزوں کو. شاید مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا اس میں کسی جماعت کا ایک اپنا الگ موقف ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی بھی ان سیٹوں کے حوالے سے یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں ان کو پروپورشنل ریزرو پہ لے جانا چاہیے. لیکن کیا کسی ایک آئینی معاملے کو بنیاد بنا کر ریاست کے پورے نظام کو معطل کر دینا، ریاست کو چوک کر دینا، ریاست کو اس جگہ پر لے کر جانا کہ جس سے انتشار پھیلے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اور اس حوالے سے انہیں 12 کہا گیا اور میں خود بھی انہیں کہتا رہا کہ آپ بات چیت کے ذریعے بیٹھ کر ڈائلاگ کریں، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. لیکن ان کی طرف سے صاف جواب تھا کہ ہم نے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کرنی. کالعدم قرار دینے کے بعد ظاہر ہے کہ شیڈول 4 میں ان کا نام ہے. کیا ان کی لیڈرشپ کی گرفتاریاں کرنے کے حوالے سے کوئی پلان حکومت نے بنایا ہے؟ دیکھیے، جو قانون کو توڑے گا اس کے خلاف قانون کے حساب سے ایکشن تو ہوگا. 27 کو عام انتخابات ہیں آزاد کشمیر میں، تیاریوں کی کیا صورتحال ہے اور آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی سیٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اعلان کل شیڈول کا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے. ہمارے پاس بہترین عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد اور احتجاج کی کال کو بھی مسترد کر دی. آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی حقیقت سامنے رکھ دی. کہا کہ کالعدم کمیٹی نے پہلے بھی 2-3 بار امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی. اس کا مقصد امن و امان کی صورتحال خراب کرنا ہے. آزاد کشمیر کی عوام نے احتجاجی کال کو مسترد کر دیا، جبکہ آج پورے آزاد کشمیر میں کاروبار معمول کے مطابق کھلے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام مکمل امن و امان کے ساتھ اپنے روزگار میں مصروف ہیں. احتجاج کی کال کے باوجود آزاد کشمیر بھر میں بازار اور مارکیٹنگ کھلی ہیں. آزاد کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کا کردار قابل ستائش ہے.
شرپسند عناصر کے سامنے آزاد کشمیر پولیس نے امن و امان کو یقینی بنایا ہے۔ آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی امن و استحکام پر مبنی موقف کو عوامی سیاسی قوتوں اور ریاستی اداروں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات پرامن اور جمہوری انداز میں مکمل ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے قبل بھی 3 بار صورتحال امن و امان کی پیدا کی اور ہر بار مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حل نکل آیا۔ اس بار بھی مذاکرات ہوئے، لیکن وہ کسی مذاکراتی عمل میں کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا مطالبہ مانو ورنہ ہم ہڑتال کریں گے اور پورے مظفر آباد کا گھیراؤ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے۔ تو اس بنیاد پہ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ان کو جو پابندی لگائی ہے وہ ایک درست اقدام تھا، اس کے علاوہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ دوسری بات میں آج کہنا چاہتا ہوں، آج پورا آزاد کشمیر امن و امان کی صورتحال بحال ہے، دکانیں کھلی ہیں، لوگ بازاروں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھا اقدام آزاد پاکستان کے خلاف جو نفرت کی باتیں تھیں اس میں بھی کمی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آزاد کشمیر پولیس، جس کے بارے میں لوگوں کو ایک منفی پروپیگنڈا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج آزاد کشمیر پولیس نے پورے آزاد جموں کشمیر میں امن و امان کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور عوام جو ہے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی کل رات کو جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا وہ قابل افسوس ہے، لیکن آزاد کشمیر پولیس اوورآل اگر آپ دیکھیں تو اوورآل آزاد کشمیر پولیس نے اپنا کردار مثبت انداز میں ادا کیا ہے۔ اس پر میں آزاد کشمیر کے پولیس کے افسران سے لے کے جوانوں تک سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تاکہ آزاد کشمیر میں ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخاب کے لیے راستہ ہموار ہو سکے اور پرامن انتخابات کا انعقاد ہو سکے۔ اس لیے پولیس اپنا کردار اچھے انداز میں ادا کر رہی ہے، اور ایک بہتر آزاد کشمیر کے مستقبل کے لیے میری ساری آزاد کشمیر کے عوام سے گزارش ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ کے کارکنوں سے، کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، زور شور سے الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔